وہ تو چیک ہو ہی بھی نہیں سکتے نا، یا ہمارا ماحول ہی ایسا ہے جو بڑا ہے، پیسے والا ہے، پاور والا ہے، اس کی بات کو تو چھپا دیا جاتا ہے، وہ سامنے تو آتا نہیں ہے۔ السلام علیکم، کشمیر اسٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حسن مدانی، اور اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے راجہ رفاقت صاحب۔ راجہ صاحب کافی دن سے اسکرین سے آؤٹ تھے، تو کافی لوگوں کے سوالات آ رہے تھے کہ میسیجز کالز آ رہی تھی کہ راجہ صاحب کدھر ہیں، کافی دن سے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ تو راجہ صاحب سب سے پہلے تو آپ نے بتائیں کہ اتنے دن کہاں تھے آپ، کیونکہ بہت سے چاہنے والے آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو بھی یقیناً کالز آئی ہوں گی، ہمیں بھی کالز آئی ہیں سوشل میڈیا پہ، اس کے علاوہ دیگر نمبر پہ ہمیں کالز آئی ہیں، تو آپ ان کو بتائیں سب سے پہلے۔ جی السلام علیکم۔ جی شکریہ حسین، آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ اصل میں طبیعت کوئی ناساز ہو گئی تھی میری، تو موسم کے بدلاؤ کی وجہ سے جس طرح عام گاؤں میں اس طرح لوگ بیمار ہیں آج کل، تو میں بھی اس بیماری کا شکار ہوا۔ میں بھی آخر انسان ہوں، بیمار ہونے والی چیز ہوں۔ تو اللہ کا شکر ہے ایسا کوئی ایشو نہیں ہے، ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے، یا مجھے کسی کا ڈر نہیں تھا۔ تھوڑی صحت ناساز تھی تو اپنی عوام کے درمیان نہیں آ سکا، تو اس وجہ سے میں اسٹے کیا تھوڑا گھر میں۔ اچھا، اس میں زیادہ تر لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ راجہ صاحب کو کسی نے ڈرایا ہو، دھمکایا ہو، یا اس طرح کی بات ہو، تو وہ آپ اپنی عوام کے سامنے کھل کے رکھیں۔ اصل میں یہ قوم مدتوں سے ڈرائی ہوئی ہے، آج کی بات نہیں ہے، یہ قوم مدتوں سے ڈرائی ہوئی، اور ڈرا کر اسی کو اس سے ایک نظام چلایا جاتا ہے۔ تو ان سے یہی توقع ہو سکتی ہے، جس کام کے لیے ہم نکلے یہاں ڈر مر کا کوئی چکر ہے ہی نہیں ہے۔ اگر ہماری نیت اچھی ہے، اگر ہم اپنی قوم کے لیے فیور ہیں، اگر ہم اس کاس کو اچھی طریقے چلانے کے لیے نکلیں، تو ہمیں ڈر تو کسی کا ہونا نہیں چاہیے۔ ہاں خطرے ہیں، خطرے اس کاموں میں ہیں، کیونکہ بڑے بڑے حفظاؤں کو جب ہاتھ ڈالتا ہے بندہ تو چھوٹی موٹی خراشیں آتی ہیں اور جان بھی چلی جاتی ہے۔ تو حسن بھائی، اگر کسی اچھے کام میں ہماری جان جاتی ہے، یہ ناچیز جان اگر اچھے کام میں چلی جاتی ہے، تو اس سے بہتری اور ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے۔ یہ جرنلزم ہے، یہ صحافت ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس صرف اسی کی کمی ہے، اور بقایا ڈرامے، فلمیں، ہم یہ سب چیزیں دیکھ چکے ہیں۔ جو جرنلزم ہے یہ قوموں کا رخ بدلا دیتی ہے، مگر اس میں حقیقت ہونی چاہیے۔ افسوس سے میں اپنے اس وقت کے اندر پڑھ نہیں سکا، شاید مولا کو یہی منظور تھا کہ میں پڑھ نہیں سکا، شاید پڑھا لکھا ہوتا تو آج میں بھی کسی جگہ پٹا پڑا ہوا ہوتا، میں بھی کہیں ملازم ہوتا اور مجبور ہوتا۔ شکر ہے اللہ کا کہ میں آزاد ہوں، اور اپنی آدھے سے زیادہ 50% زندگی گزار چکا ہوں، اب چند دن زندگی کے رہے ہیں۔ تو اس کے لیے میں نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ صحافت کو اسی لیے میں نے جوائن کیا آپ لوگوں کے ساتھ، آپ ینگ لوگوں کے ساتھ، کہ کوئی اچھی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں اور پیش کی جائیں، اور اس قوم کے سامنے سچ رکھا جائے۔ سر ایسا ہم پروگرام کی طرف آتے ہیں، چونکہ آج ہٹیاں والا میں دیکھا گیا فوڈ اتھارٹی کا اسپیشل برانچ نے مختلف دکانوں پہ چھاپا مارا، جس میں انہوں نے کافی اشیاء فوڈ جس میں کھانے پینے کی چیزیں شامل ہیں، تو اس پہ انہوں نے ایکشن لیا۔ تو کیا سمجھتے ہیں آپ، اس پہ کافی دکانداروں پہ جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے، اب یہ چیزیں جو ہے ان کے پاس کہیں اور سے آ رہی ہیں، تو مزید کیا آپ سمجھتے ہیں، آپ بتائیں۔ دیکھیں حسن، آپ نے یہ بات تو بڑی اچھی کی ہے۔ یہ دورے اچانک ان کو آ گیا، حکام آ گیا اور اٹھ کر لگ پڑے ہیں لوگوں کو چیک کرنے کے لیے۔ اصل میں ہماری اعلیٰ جو قیادت ہے یہاں پر، وہ باریکی سے اگر دیکھیں تو یہ یہاں کوئی ایسی انڈسٹری ہے نہیں ہے کہ جہاں پاپڑ پک رہے ہوں، یہ ٹافیاں بن رہی ہوں، یہ آئس کریمیں بن رہی ہوں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں یہ باہر سے انٹر ہوتی ہیں جی۔ تو ہمارا جو مین گیٹ ہے، مین پوائنٹ ہے، جب ہم وہاں چیک بیلنس رکھیں گے تو یہ اتنے بڑے اداروں کو پیچھے تنخواہ دے کر ان لوگوں کو لاجک میں پھنسا کر الجھا کر، اور یہ اس طرح کے کام نہیں ہوتے ہیں۔ ہمارے جو آزاد کشمیر کا جو سسٹم ہے وہ ہے کٹ پتلی ہے، تو یہاں کٹ پتلی نظام کے ساتھ چلا جا رہا ہے، سب کٹ پتلی ہیں، ایک دوسرے کے سامنے کٹ پتلی ہیں، بولنے والا یہاں کوئی نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیں، ایک بندے کی چھوٹی سی دکان ہے، اس نے اگر 500 کا ایک ڈبہ اتارا پاپڑوں کا، تو اس پہ اس کا چھاپا پڑ گیا 5000 روپے کا۔ چلو 2 دن نہیں بیچے گا، تیسرے دن پھر وہ بیچے گا، وہ نہیں بیچے گا تو وہ کدھر جائے گا۔ تو جو مین پوائنٹ ہوتے ہیں، جو ان لوگوں کے مین اسٹور ہوتے ہیں، جنرل اسٹور ہوتے ہیں، جو مین ہولر ہوتے ہیں، یہ ان کا چیک بیلنس کیا جائے۔ یہ لوگ کون ہیں بھائی؟ یہ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کے بڑے بڑے رابطے لوگوں کے ساتھ، یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ہماری اولادوں کے لیے مضر صحت ہے۔ اب مجھے بتائیں، گھی کتنا مہنگا ہے، یعنی تڑکا لگانے کے لیے اب کتنا رولا بنا ہوا ہے کہ یہ گھی مہنگا ہو گیا ہے، تڑکا نہیں لگ رہا ہے۔ اب یہ پاپڑ، یہ چیزیں ان میں تل کے آتی ہیں، تو یہ خام تیلوں کے اندر تلتی ہیں، تلا جاتا ہے ان کو، یہ ویسے ہی مضر ہے ہمارے لیے، ہماری صحت کے لیے۔ ان چیزوں کو تو یہاں بکنا بھی نہیں چاہیے۔ تو جو ہمارے دکاندار ہیں بیچارے، یہ تو اتنے مین وہ وہاں سے ٹرک تو لے کر آتے نہیں ہیں، یہاں مین ہولر ہیں مظفر آباد کے اندر بیٹھے ہوئے، وہ لوگ ان کو دیتے ہیں۔ دیکھیں ہمیں ضلع دیا گیا ہے حسن بھائی،
اگر ضلع دیا گیا ہے تو ضلع کو گراؤنڈ ریئلٹی بھی اسی طرح کی دی جانی چاہیے جس طرح ضلعوں کے اندر ہوتی ہے. اب اس میں بولی لگ کر مال اٹھایا, چھوٹے دکاندار بولی پر سے مال اٹھا کر ریڈی پر بیچ کر اپنا دیہڑ لگا کے شام کو ان کا بھی دیتے ہیں, اپنا بھی لے جاتے ہیں. تو یہی سسٹم یہاں بھی لایا جائے, یہاں بھی بولی پر مال دیا جائے, چھوٹے ریڈیوں والے چھوٹے دکاندار اپنی چیزیں اٹھائیں یہیں سے لیں اور شام کو بیچ کر چلے جائیں. تو یہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں بڑے ڈونروں کے اوپر, وہ ان پر حاوی ہیں, وہ جو بھی ان کو چیزیں لا کر دے رہے ہیں یہ یہاں بک رہی ہے. تو زندگی سے کھیلا جا رہا ہے. یہ تو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں, یہ تو ہم پیسے دے کر خرید رہے ہیں. سر ایسا صاحب ہم دیکھ رہے ہیں اس میں بیکری, کباب کی دکانیں اور اس طرح کے مختلف دکاندار جو ہیں ان پہ چھاپا پڑا گیا اور ان کی چیزیں خراب آ رہی ہیں, چونکہ یہاں پہ کوئی باقاعدہ فیکٹری نہیں ہے جہاں سے یہ مال تیار ہو. یہ پیچھے سے آتا ہے تو ان کو یہ کرنا چاہیے کہ پہلے ان پیچھے جہاں سے یہ مال آ رہا ہے پہلے وہاں پہ چیک کرنا چاہیے, نہ کہ ان چھوٹے دکانداروں کو جو غریب طبقہ ہے, کیونکہ آج کل ملک کے حالات ایسے کوئی بندہ افورڈ نہیں کر سکتا. اب وہ اتنے باری جرمانے عائد کریں گے تو وہ دن کو 500,000 کمانے والا بچانے والے کے لیے مشکل ہوگا. تو کیا سمجھتے ہیں آپ جو پیچھے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں جن پہ لازم ہے کہ ان کو جا کے چیکنگ کی جائے وہاں سے؟ وہ تو چیک ہو ہی بھی نہیں سکتے نا. یا ہمارا ماحول ہی ایسا ہے جو بڑا ہے, پیسے والا ہے, پاور والا ہے, اس کی بات کو تو چھپا دیا جاتا ہے, وہ سامنے تو آتا نہیں ہے. آپ جیسے میرے جیسے لوگوں کو مدعا بنا کر لوگ سامنے لے آتے ہیں اور انہیں کو مار پڑتی ہے. یہ اس ملک کا نظام ہے میرے بھائی. اس میں تھوڑا سا عوام کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے بازار سے کیا خرید کے لے کے جا رہے ہیں. ہمارا سب سے بڑا فقدان ہی یہی ہے کہ ہم نے اپنی زمینوں کو, اپنے سلسلے کو جب چھوڑا ہے تو سارا کا سارا بازار پہ فوکس ڈالا ہوا ہے. اب ہر چیز بازار سے جا رہی ہے تو کیا مانے بھائی, ہمیں ویسے ہی مارا جا رہا ہے, ہم لوگوں کو ویسے ہی جانور سمجھا جا رہا ہے, پوری دنیا میں ہم پہ ظلم ہے, ہمیں مارا جا رہا ہے. تو کیوں نہ وہ ہمیں یہ پاپڑ یہ اس طرح کی چیزیں کھلا کر اگر مار دیتے ہیں تو ہم تو اسی طرح مر جائیں گے بھیا. اچھا رائس صاحب, دیکھا جائے والدین جو ہے اپنے بچوں کو صرف وہ دیتے ہیں پیسے, اب وہ بازار سے جو بھی چیز خریدیں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے, کیونکہ وہ ایک پیکنگ میں ہوتی ہے. تو کیا کہیں گے آپ جو والدین اس طرح کے اپنے بچوں کو پہلے بتانا چاہیے کیونکہ جو چیز وہ خرید رہے ہیں وہ کیسی خریدنی چاہیے اور کیسی نہیں؟ حسن بھائی بات اس طرح ہے کہ ہم جتنی بھی محنت کرتے ہیں اپنی اولادوں کے لیے کرتے ہیں کہ تاکہ ہماری نسلیں آگے تک چلتی رہیں. اگر ہم اپنے سسٹم کو بھول جائیں اور ہم ہر بات ہم لوگوں پر ہی چھوڑ دیں, پیسے آنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم بچوں کو نقدی دیں اور وہ بازار سے جو چیزیں پیکنگ میں آ رہی ہیں ان کا کوئی معیار نہیں ہوتا, ان پہ کوئی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. یہ اوور فال ہوتی ہیں اس لیے آتی ہیں یہاں پر. اب دیکھیں ہمارے وقت میں جو تھا, جب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, جب اسکول بچے جاتے تھے تو گھر سے ماں ان کو پراٹھا بنا کر دیا کرتی تھی. دیسی انڈے گھر میں وہ ایک انڈا اٹھایا وہ پریس کو بنا کر دے دیا, یا رات کا سالنا ہے یا صبح کی جو سبزی جو بھی ناشتے میں دیا جاتا تھا وہ تھوڑا بہت ان کو دیا جاتا تھا. دور جانے والے بچے جو کافی سفر کرتے تھے تو وہ بچے دن کو وہ چیزیں کھاتے تھے, بازار سے کوئی چیزیں نہیں کھاتے تھے. وہ لوگ اسٹرانگ بھی تھے آپ کے سامنے. اب وہ نسل ختم ہو چکی ہے. اب ہم لوگ فیڈ والے لوگ ہیں, ہمارے اپنے ذہن فیلڈ والے ہو گئے تو بچوں کو بھی ہم نے فیلڈ پہ ہی لگانا ہے. یہ ذاتی عوام کی اپنی کمزوریاں ہیں کہ وہ ان چیزوں پر بچوں کو انہوں نے لگایا ہوا ہے. تو اگر عوام خود اپنے بچوں کا خیال رکھے گی تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم دکانداروں کے حوالے کریں یا فوڈ کسٹم کے حوالے کریں یا ان لوگوں کے بھروسے پہ اولادوں کو چھوڑا جائے. نسل کشی کے لیے ہم نسل بڑھانے کے لیے ہم سارے انتظام کرتے ہیں, تمام محنتیں کرتے ہیں. یہاں اگر ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے غذا کیسی کھانی ہے, ہم نے گھر کیا لے کر جانا ہے. اب آپ کے سامنے یہاں گوشت کا ایشو چل رہا ہے جو ہمارے خواب کے حضرات ہیں, بہت سے ایشو نظر آئے. جی ہاں, تو پچھلے دنوں ملک سے بھی خبریں گونج رہی تھی. تو خالی خبریں ہیں یہاں پر, تڑکا لگا کر لوگ ذائقے لیتے ہیں یہاں پر. حقیقت میں اس چیز کو دیکھا نہیں جا رہا ہے. اب میں نے خود سروے کیا, اس کے بعد میں بہت سارے کوآپ والوں کے پاس گیا. میں نے کہا بھائیو یار آخر آپ لوگ بھی انسان ہو یار. تو یہ جو معاملات یہ جو ایشو ہیں تو آپ اس طرح کا گوشت وہاں سے لا رہے ہیں یہاں سے لا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جی خدا کا نام لیں, انڈیا کا گوشت تو کب کا بند ہوا ہے, بارڈر بند ہے, تو یہ تو ہم گاڑی بلا سے لے کر آتے ہیں. تو ہمارے بھی ایشو ہیں. اگر ہمیں اپنے فارم میں یہاں گوشت ملے جتنا ہمیں ضرورت ہوتا ہے, 1 من چاہیے, 10 کلو چاہیے, 20 کلو چاہیے, اگر ہمیں کسائی یہاں پرووائڈ کر سکتے ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے خرچہ کر کے پیسے دے کر دور سے لانے کی. تو جب ہمیں یہاں نہیں ملتی چیز تو ہم مجبوراً جاتے ہیں. تو گوشت آنے جانے میں, ٹائم میں, ویٹ ہونے میں, وہ ڈگی میں ہوتا ہے گوشت, اور ڈگی میں رہنے سے وہ ویسے ہی خراب ہو جاتا ہے. تو پھر وہ آگے مسالے لگا کر اور تڑکا
लगा कर बेचते हैं, लोग जायका लगा कर खाते हैं। तो इस पर आवाम को खुद भी थोड़ा सा वो फोकस करना चाहिए, सारी चीज़ें अदारों पर नहीं छोड़नी चाहिए। दूसरा इसमें ऐसा ये भी देखा जाए कि इस तरह की प्रॉपर ना कोई फैक्ट्री है, ना कोई मकामी यहाँ पे किसी भी जगह पे कोई चीज़ तैयार करने वाली, ना मशीनरी है, ना कोई और चीज़ है। तो उसका क्या ख्याल आपका? इस तरह के अगर वाक़यात होते हैं तो पहले उन चीज़ को चेक करना चाहिए, उस चीज़ का वो सिस्टम यहाँ पे लाना चाहिए ताकि मज़ीद इस तरह के वाक़यात जो है हमें नज़र न आए। देखें, हम प्योर और शफाफ इलाके में रहते हैं, यहाँ की आबो हवा भी साफ़ है, यहाँ का पानी भी प्योर है, चश्मों के पानी है, इसे जन्नत से मुशाबहत दी गई है। ये पहाड़ों के सीने से छन कर आता है ये पानी। जब हम पैसे के इस घमंड में आ गए हैं, इस गुरूर में आ गए हैं कि हम उस पानी को छोड़कर एक बाज़ार से आने वाली रंगीन बोतल 100 रुपये की लेकर पीते हैं, तो मुझे नहीं लगता हम लोग एजुकेट हैं, पढ़े लिखे हैं। मुझे आज भी जाहिलियत उसी तरह नज़र आ रही है, तन तला लोग, जितना इल्म है उतना मुझे अंधेरा है। भाई साहब, ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, देखिए पहले आप। जी हाँ हसन, ये आपने ठीक कहा। अब फूड वालों ने जो एक्शन लिया है वो एक्शन भी उन्होंने ठीक लिया है। अगर उस एक्शन को हम आपको बताएं तो आप आइए हमारे साथ बाज़ार की हालत देखिए कि किस तरीके से दुकानदारी हो रही है। यहाँ पर गोश्त है, पकोड़े वाले हैं, मुर्गियों वाले हैं, धूल अंदर जा रही है, गाड़ियों का सारा वो धुआं अंदर जा रहा है। तो गंद तो है यहाँ पर। अगर फूड भी अपना एक्शन नहीं लेगी तो मेरे ख्याल से फिर ये हमें मज़ीद गंदी खानी पड़ेगी। तो इस तरह से वो भी अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन आवाम को भी अपना ख्याल रखने के लिए खुद अपनी आवाज़ बनना चाहिए और जो ना अक़वाम बाला तक इस आवाज़ को पहुँचाना चाहिए। उन्हीं की औलादें बाज़ारों में आती हैं और वही लोग अपनी औलादों के लिए यहाँ से सामान लेकर जाते हैं। और दुकानदार भी कोई यहाँ बाहर से रूस के कोई महाजिर नहीं है, यहीं के रहने वाले हैं। अब इनको भी अगर कोई आदमी सिखाने के लिए कोई इदारा नहीं आएगा तो ये निज़ाम तो इसी तरह चलता रहेगा। अब इसे बदलने के लिए महकमे भी ज़ोर मारें, आवाम भी इसमें गौर करें और हम मीडिया भी पूरा ताउन करेंगे। हमारी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, हम अपने मीडिया के ज़रिए से आवाम के अंदर एक अवेयरनेस डालना चाहते हैं कि ताकि वो लोग एक फालतू फेल ख़बरों के ऊपर ना जाएं, ओरिजिनल तरीके से अपने बच्चों का भविष्य देखें। इसी के साथ हम लेंगे इजाज़त और मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए कश्मीर स्टूडियो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जी, पाकिस्तान जिंदाबाद, आज़ाद कश्मीर पाइंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद।